الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمین. واجب التعظیم علماء کرام، لائق تکریم مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت اپنے بہت پیارے اور بہت جانثار دوست عزیزم نذیر سعیدی کے والد، وہ بھی ہمارے بہت پیارے، بہت قابل قدر، بہت اچھے پیر بھائی تھے، محترم جناب امام بخش سعیدی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آمین. اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. آمین. آپ جانتے ہیں کہ وہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے لیے شرکت کے لیے پہنچے ہوئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے وضو تازہ کیا اور مزار شریف کے سامنے آ کر کلمہ پڑھا، اللہ رسول کی الوہیت اور رسالت کی گواہی دی، اور پھر اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے. سبحان اللہ. اور ظاہر ہے کہ اس طرح دنیا سے جانا یہ یقیناً قابل رشک ہے. موت تو ہر ایک کو آنی ہے، بے شک. بات تو آج اور کل کی ہے، فرار تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اس طرح موت آئے آمین. تو یقیناً یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت کی علامت اور نشانی ہوتی ہے. بے شک. بے شک. حضرات مکرم، ہم دنیا میں آتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، شادیاں رچاتے ہیں، بچوں کو جنم دیتے ہیں، کاروبار دنیا میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. یہ ایک روٹین ہے، ایک تسلسل ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ ہاں. جو دنیا سے رخصت ہوں تو دنیا ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرے، سبحان اللہ. ان کے لیے کلمات خیر کہے، ان کا ذکر ہو تو آنکھیں اشک بار بھی ہوں، دل بے قرار بھی ہو، اور ان سے نسبت کا اعلان اور اظہار لوگوں کے لیے خوشگوار بھی ہو. آمین. یہ خوش نصیبی کی علامت ہوتی ہے. بے شک. بے شک. دنیا کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں. اگر میں ان کو ذرا ان کے اعمال کے حوالے سے تقسیم کروں تو عرض کروں گا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا نفع چاہتے ہیں، اپنا فائدہ چاہتے ہیں، لیکن دوسرے کے نقصان کی قیمت پر نہیں. دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ یہ ان کو گوارا نہیں ہوتا. یہ دیانتدار، یہ شریف لوگ کہلاتے ہیں، لوگ ان کو اچھا کہتے ہیں، ان سے دوستی تعلق رکھنا اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا فائدہ تو چاہیے ہوتا ہے، لیکن ان کو دوسرے کے نفع نقصان سے غرض نہیں ہوتی. کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ اس کا درد سر، میرا تو نہیں ہے، میرا تو فائدہ ہونا چاہیے نا. آج کل کی دنیا میں ایسے لوگ سمجھدار کہلاتے ہیں.
اور لوگ ان سے سبق حاصل کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو ان سے مشورے بھی لیتے ہیں کہ کس طرح فائدے اٹھانے چاہیے۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو دوسروں کا فائدہ چاہیے ہوتا ہے لیکن اپنے نقصان کی قیمت پر نہیں۔ دوسروں کو فائدہ تو پہنچانا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ بھئی میرا نقصان نہ ہو لیکن دوسرے کا فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت نیک پارسا، بہت معاشرے کے لیے فائدہ مند افراد کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے کا فائدہ ہو جائے، بے شک اپنا نقصان بھی ہو جائے۔ آج کل کی دنیا میں یہ لوگ احمق کہلاتے ہیں، بے وقوف کہلاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ بالکل ہی ان کو دنیا داری کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ دنیا کی برتاؤ سے اور یہاں کی چالوں سے اور یہاں کے ضابطوں سے بالکل ناواقف ہے۔